الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اور ہم نے آپ کو آپ کے تعارف کے طور پہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر صاحبزادے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں جن سے 12 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ 6 ایک سے تھے، 4 ایک سے تھے، اور 2 بیٹے ایک زوجہ سے تھے۔ جو 2 بیٹے ایک زوجہ سے تھے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین تھے، یہ سگے تھے، اور باقی 10 بھائی آپ کے ستیلے تھے۔ ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کیا تھا جس میں بڑا طویل حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے شروع میں جو کچھ ہوا اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو آپ نے یہ خواب اپنے والد صاحب کو بتایا، اور اسے 11 کوكباً آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے تھے جو آپ کے سامنے سجدہ ریز تھے، اور ایک شمس اور ایک قمر۔ یہ آپ کے والد اور والدہ کی طرف اشارہ تھا، گویا کہ آپ کو عروج اور بلندی حاصل ہوگی، اور آپ کے 11 بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ آپ کے دیگر بھائی جو ستیلے بھائی ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بچپن میں ہی انتقال، آپ کے بچپن میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام آپ پر زیادہ شفقت فرماتے تھے، زیادہ توجہ فرماتے تھے، کیونکہ عموماً چھوٹوں پر زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز دیگر بھائیوں کے لیے، بنیامین کے علاوہ، وہ تو سگا بھائی تھا، وہ کچھ نہیں اس کے دل میں خیال آتے تھے، لیکن باقی 10 بھائی جو تھے وہ بہت زیادہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور اس بات کی خواہش ان کے دل میں بیدار ہوئی کہ کسی طریقے سے ان کو والد صاحب سے جدا کیا جائے۔ تو پھر ایک منصوبہ بندی کا آغاز ہوا کہ ان کو کسی نے کہا مار دیا جائے، کسی نے کہا بہت دور چھوڑ کر آ جاؤ، اور کسی نے مشورہ یہ دیا کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، اگر قسمت ہوگی کوئی بچ جائے گا، کوئی قافلہ وہاں پر آئے گا، کنویں کے اندر ڈول وغیرہ ڈالے گا، ان کی موجودگی کا احساس ہو گیا تو ان کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس طرح ہمیں نجات مل جائے گی۔ یہاں تک تقریباً ہماری بات ہو گئی تھی، تو اس پہ ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اور یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی کہ اے میرے والد، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے پایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کوئی مکر کریں گے۔ تو ہم ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کرتے جاتے ہیں کہ دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ اچھا خواب صرف انہی لوگوں کو بیان کرنا چاہیے کہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، مخلص ہیں، ورنہ اگر آپ اچھا خواب کسی ہر عام شخص کے سامنے یا ایسے شخص کے سامنے بیان کر دیں کہ جو آپ سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، تو اس کی نفرت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو چونکہ یہ ایک نبی کا گھرانہ تھا، اور آپ تمام جو بچے تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اس گھرانے کو تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اپنی رحمت کی آغوش میں لیا ہوا تھا، تو یہ بھائی وغیرہ بھی جانتے تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ ان کو جو خواب نظر آئیں گے وہ من جانب اللہ ہوں گے، خصوصاً یوسف علیہ السلام پر، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی بڑی شفقت تھی، کرم نوازی تھی، خصوصی فیض تھا، تو وہ بھائی ان کے اس اچھے خواب کو سن کر کہ ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یہ عین ممکن تھا کہ مزید حسد میں مبتلا ہوتے ہوئے اور زیادہ بغض کا اظہار کریں، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ آپ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مطلب ایک گھر والوں کا بھی آپس میں کینہ اور بغض کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ بچوں پہ خاص طور پہ نگاہ رکھیں، اور بچوں کو وقتاً فوقتاً مشورہ دیتے رہیں کہ تم یہ کام نہ کرو ورنہ اس سے تمہارے بھائی بہن کے دل پر یہ خیال گزر سکتا ہے، یہ کام نہ کرو ورنہ اس سے تمہارے بھائی بہنوں کے دل میں کینہ بیٹھ کے تمہارے لیے دشمنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ یہ تو ایک گھر میں رہنے والے بچے ہیں، کہاں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا،
بعض اوقات بڑے لوگ تنبیہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے بڑے چھوٹوں کو نہیں سمجھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف گھر میں ہونے والے واقعات سے دلوں میں کینے اور نفرتیں بیٹھتی رہتی ہیں۔ جب بڑوں کا انتقال ہوتا ہے تو یہ کھل کر سامنے چیز آتی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے اطراف میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی اولاد آپس میں وراثت کے لیے ایسے جھگڑ رہی ہوتی ہے جس سے دشمن سے مال کھینچ رہے ہوں، اور نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں، مار کٹائی تک نوبت آ جاتی ہے، گالم گلوچ تک آ جاتی ہے، اور ایک دوسرے کا منہ کبھی بھی نہ دیکھنے کے وعدے اور قسمیں کھائی جاتی ہیں، جنازوں میں شرکت چھوڑ دیتے ہیں، شادی بیاہ میں شرکت چھٹ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اچانک چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بہت عرصے سے دل میں دبا ہوا بغض ہوتا ہے جو پلتا رہتا ہے اور پکتا رہتا ہے، جیسے کہ ایک زخم ہوتا ہے کہ پہلے چوٹ لگتی ہے، تھوڑا سا پھول جاتا ہے، لیکن جب وہ پک جاتا ہے آپ دبائیں ایک دم اس کا گند مواد نکلتا ہے، ایسے لاوا پھٹتا ہے، پہلے اندر پکتی رہتی ہے، پکتا رہتا ہے، لاوا ایک دم پہ پھٹتا ہے تو کئی میل کے علاقے کو اپنی گرمی کے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے قلوب میں بھی لاوے پکتے رہتے ہیں، وہ چاہے سگے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہوں، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ جو بڑے ہیں وہ توجہ کریں، اور بچوں کو، چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ایسے ایک ٹیچر اگر اپنے اسٹوڈنٹس پہ توجہ رکھے، ایسے ہی ایک شیخ، ایک پیر اپنے مریدین پہ توجہ رکھے، اور ایسے کام ایک دوسرے کے سامنے نہ کرنے دے کہ جس سے دلوں میں کینے بیٹھیں اور آگے چل کر یہ ایک بڑے فتنے کا باعث بنے، یہ بہت ہی بہتر، اور یہ اگر کہا جائے کہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے تو کوئی بیجا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہی کہ اپنے خواب آپ کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ بعض اوقات ہمارے بھائی بہن جیسے ہی کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ خواب ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو سورے ہوتے ہیں، نہ قدرت ہے نہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا تو ٹھیک ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ لیکن ہم لوگ بعض اوقات چونکہ ہر چیز کو کیش کرنے کے عادی ہیں، اس لیے خواب کو بھی کیش کرتے ہیں، اور اسے ایسے کسی کے سامنے بیان کریں گے جیسے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، میں نے آج یہ دیکھا، میں نے یوں کیا، میں یہاں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ایک خواب دکھایا، میرے رب کریم نے پہلے یہ چیز میرے سامنے کی، پھر یہ کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک میں نہ کہیں تو نفس کو سکون تو نہیں ملتا۔ نفس تو چاہتا ہے کہ ہر کمال کی نسبت میری جانب کی جائے، اور لوگ میری تعریفیں کریں جس سے مجھے بوئے کمال محسوس ہو اور ایک بزرگی کا احساس ہو، اس سے حفظ نفس حاصل ہوتا ہے۔ تو اپنے پیٹ میں اس خبر کو دبانے کے بجائے ہم اس کو اگل دیتے ہیں، اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے، شیئر کرنا چاہتے ہیں فوراً سے پیشتر، تو کبھی کسی کو فون کر دیا فوراً، یا گھر میں بتا دیا۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگ جل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں کہ اتنے اچھے خواب اس کو کیوں نظر آ رہے ہیں، تو یہ ایک منفی پہلو اس کا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی نظر بد لگ جاتی ہے، ہائے لگ جاتی ہے، اور اتنے ایسے اچھے خوابوں کا سلسلہ فوراً رک جاتا ہے، اور پھر آدمی کئی سالوں تک اس سے بعض اوقات محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ضبط کو بڑھانا چاہیے، اچھا خواب نظر آئے کسی کے سامنے بیان نہ کریں، برا خواب نظر آئے ذکر کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دائیں طرف تھو کر دیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی، دوسرے کہ وہ کسی کے سامنے ذکر کر دیں، کوئی بات نہیں کہ یار یہ ایسا مجھے سانپ نظر آیا، اس نے مجھے ڈس لیا، تو اس سے یقینی سی بات ہے کہ سامنے والے کے بغض میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا، بلکہ اگر بغض رکھتا ہے تو چلو تھوڑا بہت خوش ہو جائے گا، اور اس کی پھر تعبیر معلوم کر لی جائے، حفاظتی اقدامات اختیار کر لیے جائیں، ایک الگ بات ہے۔ لیکن اچھے خواب کے سلسلے میں اپنے ظرف کو بہت بڑا کرنا چاہیے، اپنے باطن کو بڑا مضبوط کرنا چاہیے، ضبط کو بڑا وسیع کرنا چاہیے کہ دل کی بات باہر نہ نکلنے پائے۔ یہ انسان کا کمال ہے، ہر چھوٹی بات کو فوراً سے پیشتر زبان پہ لے آنا اور اگل دینا کسی کے سامنے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں عورتوں کی عادت ہوتی ہے زیادہ کہ ان کو جیسے ہی کوئی نعمت ملتی ہے بس ان کا طبیعت میں بے چینی، بے قراری پیدا ہوتی ہے، کسی طریقے سے شیئر کر لیں اس کو، اور جب تک سنا نہیں لیتی تو ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو یہ عادت مردوں میں بھی بہت زیادہ اب سرایت کرتی جا رہی ہے، اور مرد حضرات بھی کچے کانوں کے بھی ہو گئے ہیں اور کچے پیٹ کے بھی ہو گئے ہیں، پیٹ میں بھی چیز ٹکتی نہیں، اور کان سنے بغیر رہتے نہیں ہیں، اور سنتے ہیں اور فوراً اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں، الٹی سیدھی باتوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو والد نے جو نصیحت کی وہ بڑی ہی زبردست نصیحت ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے انتہائی نافع ہے۔
پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دیکھیں اس سے معلوم ہوا اب نبی کا گھرانہ ہے، ایک نبی یہ کلام فرما رہے ہیں کہ بے شک شیطان کھلا دشمن ہے، اولاد نبی ہے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کھلا دشمن ہے، بیٹا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جانا کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں غریبوں کی امداد کرتا ہوں، یا ہمارا تعلق ایک بڑے پیر خانے سے ہے، ایک بڑے آستانے سے ہے، میں ایک مفتی کا بیٹا ہوں، میں ایک عالم کا بیٹا ہوں، میں ایک پیر کا بیٹا ہوں، یہ اور اس کے بعد پھر یہ اس زوم اور خوش فہمی میں یہ سمجھنا کہ اب شاید شیطان تو مجھ پہ غالب ہی نہیں آ سکتا، اپنے ہر کام کو اچھی نگاہ سے ہی دیکھنا، اس کو تحسین بری نگاہوں سے دیکھنا، چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں تو یہ سمجھنا کہ تھوڑا بہت تو چلتا ہے، مجھ سے ہو گیا کوئی بات نہیں، اتنے بڑے خاندان سے تعلق بھی تو ہے، تو یہ من جانب شیطان نہیں ہے، بس میری اپنی خواہش سے ہو رہا ہے۔ اس طرح انسان یعنی بعض اوقات جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ واقعی چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں کہ جو منصب وغیرہ کے لحاظ سے بہت بڑے بظاہر نظر آتے ہیں لیکن ذہن کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو بس اپنی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، وہ اس میں بھی اپنے لیے ایک ذلت کا پہلو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ آپ شیطان کے بہکائے میں آ کے ایسا کر رہے ہیں۔ گویا کہ ان کا کہنا یہ سمجھنا یہ ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ سمجھنا ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اور ہمارے پاس یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم تو کتنے بڑے آستانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ شیطان بھی آئے گا تو ڈر کے دور سے بھاگ جائے گا، اور ایسے ہی لوگوں پہ زیادہ شیطانیت سوار ہوتی ہے اور زیادہ ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو حضرت نے جو فرمایا بڑی توجہ طلب بات ہے کہ کتنی ہی بڑی شخصیت کا قریبی تعلق حاصل ہو جائے، انسان کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ہی درجہ قرب حاصل ہو جائے، شیطان کے وار سے بے خوف ہونا حماقت ہے۔ بالکل شیطان کی طرف کامل توجہ ہونی چاہیے، بڑا بے رحم دشمن ہے، اس سے رحم کی امید رکھنا یہ سب سے بڑی حماقت اور جہالت ہے، کیونکہ شیطان کا ٹارگٹ ہے ایمان، اور یہ اللہ سے گویا کہ لڑ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ راندہ درگاہ ہوا ہے۔ آپ نے پیچھے بھی سنا تھا، ہم نے پہلے اس کو پورا بیان کیا ہے کہ اس نے آخری وقت میں چیلنج دیا، یعنی نکلنے سے پہلے، کہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے اگر فیصلہ فرمائی لیا تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر اور تیری راہ سے دور کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول فرمایا اور فرمایا ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہوگی، میرے خاص بندوں پہ تیرا کوئی وار نہیں چلے گا، لیکن جو تیرا کہنا مانے گا تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اس لیے یہ چونکہ اب بغض لے کر نکلا ہے، یہ حضرت ہمارے والد محترم آدم علیہ السلام سے حسد رکھتا تھا، اور اس کی سوچ یہی ہے کہ میں آدم کی وجہ سے نکالا گیا، نہ یہ آدم ہوتے، نہ میری بادشاہت جاتی، نہ فرشتوں کی سرداری جو مجھے حاصل تھی وہ مجھ سے چھنتی، نہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوتا۔ تو ایک سائیکو ہے، نفسیاتی مریض ہے، سمجھ لیں کہ اصل حقیقت کو نہیں سمجھتا، اصل قصور کو اپنے تسلیم نہیں کرتا، ایک دماغ میں بغض بیٹھ گیا ہے، آدم نے مجھے نکلوایا۔ تو آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ جب ہم کسی شخص نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہو اپنی دانست میں، ہمیں نوکری سے نکلوایا نہیں، مطلب بالفعل وہ سبب بن گیا، چاہے بیچارہ کیسے بھی وہ بڑا ٹیلنٹڈ تھا، ہمیں نکال کے اس کو رکھ دیا گیا، تو ہمیں بغض بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کی اولاد کو ہم چھوڑیں گے؟ اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑیں گے، موقع ملے گا تو اس کو تباہ کریں گے۔ تو اس شیطان چونکہ ہمارے والد کو قصوروار سمجھتا ہے کہ میری زوال عزت کا سبب وہ ہیں، تو ان کی اولاد کو وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ جبکہ وہ مشن بھی یہ لے کے نکلا ہے کہ میں ایک کو بھی چھوڑوں گا نہیں، اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت واقعی بہت ہی بہترین ہے اور اپنی گرہ سے باندھ لینے والی ہے۔ ایک نبی شیطان کے معاملے میں ہوشیار ہیں، بچوں کو اپنے تلقین کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں اور خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو مجھے بھی اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ایک نبی، جتنی معرفت نبی کو حاصل ہوتی ہے اتنی کسی کو معرفت حاصل نہیں ہوتی، اشیاء کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان، تو وہ نبی جب ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے اولاد کے ذریعے ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا بڑا خطرناک کھلا دشمن ہے، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی تنبیہ کوئی معمولی تنبیہ نہیں ہوتی ہے، ان کا ہوشیار کرنا کوئی معمولی طور پہ نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ تو حضرت نے تلقین فرمائی، پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ،
اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا نبوت کے لیے اور بڑے منصب کے لیے، دنیاوی حکومت کے لیے تجھے چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ باتوں کا انجام نکالنے کا مطلب مراد یہی تھی کہ خوابوں کی اللہ تعالیٰ تجھے تعبیر عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے بقیہ گھر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا انعام فرمائے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا پر یعنی ابراہیم اور اسحاق پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کو پورا کیا۔ یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کی روشنی میں ایک بشارت دے رہے ہیں کہ تیرا خواب ایسا ہے کہ جو ثابت کرتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ منصب عطا فرمائے گا، بزرگی عطا فرمائے گا، تجھے نبوت بھی ملے گی، تجھے دنیاوی حکومت بھی ملے گی، عروج ملے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، اور ضرور بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے بغرض امتحان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ رہے تھے، نہ آپ نے ان کے علماء سے کو رجوع کیا تھا، نہ کوئی آپ کتاب پڑھتے تھے کہ جس سے ان واقعات پر آپ کی اطلاع مل جائے، جبکہ توریت میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے جب آ کر آپ سے اس قصے کے بارے میں کویسچن کیا تو آپ نے تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ قصہ بیان کر دیا جسے قرآن میں بیان ہوا۔ تو وہ یہ آپ کی نبوت کی ایک دلیل بن گئی کہ ایک شخص جس نے نہ تو یہود سے کوئی رابطہ رکھا ہوا ہے، نہ ان کی کتابیں پڑھی، نہ ان کے علماء کے پاس گیا، تو کیسے حرف بحرف اور ایک ایک چیز وہ صحیح طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ اور میں ایران کی جو تاریخ ہے پوری، کیا کیا واقعات ہوئے تھے، کون کون بادشاہ آیا، کیسے جنگیں ہوئیں، کیسے ہوئیں، وہ ان لوگوں کو ضرور معلوم ہوگی کہ ان کے بڑوں نے کس طرح جنگیں لڑی تھیں، کیا معاملہ ہوا تھا۔ اگر آپ کو مجھے کوئی پوچھے کہ بتائیں ایران کی تاریخ کے بارے میں، تو ہمیں تو پاکستان کی تاریخ نہیں پتہ، اتنے ہم لوگ غافل ہیں، نقل کر کر کے تو بچے پاس ہوتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے کی تاریخ کیا ہم جانیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص آ کے ہم سے پوچھے اور ہم ان کی تاریخ پوری کی پوری ایسی بیان کریں جیسے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ یا تو ہمارے کثرت مطالعہ پر دال ہوگی، یا پھر یہ کہ ہم نے طویل عرصہ ان کے درمیان گزارا ہے، یا اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ ہم نے وہاں کے سیرت نگاروں سے باقاعدہ تعلق قائم کیا ہے، تبھی تو ہمیں پتہ چلا ہے۔ لیکن اگر کسی طرح ثابت ہو جائے کہ ہم وہاں پر نہ گئے ہیں، نہ سیرت نگاروں سے ملے ہیں، نہ کبھی ہم نے وہاں کا کوئی کتب کا مطالعہ کیا ہے، تو یہ بڑی قابل حیرت بات ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہ قابل حیرت بات سامنے آئی، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان قبول کرتے کہ واقعی یہ نبی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی بتا رہے ہیں، ورنہ کوئی اس کو اس طریقے سے نہیں جان سکتا۔ لیکن بہرحال بعض اوقات بدبختی غالب آ جاتی ہے اور انسان ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ اذ قالوا، اب یہ بیچ میں تھوڑا سا پس منظر اس کا وہی ہے کہ بھائیوں نے منصوبہ بندی بنائی کہ بھئی یہ تو والد صاحب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، تو کیا کریں۔ اب وہ منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ عرض